امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ رہنمائی فرمائیے۔ بعض اوقات ہمارے مبلغین مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں 3 دن کے لیے، تو ایک تعداد ہے شرکاء کی جن کی خواہش ہوتی ہے کہ میں مخصوص اسی مبلغ کے ساتھ سفر کروں۔ بعض اوقات وہ مبلغ مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کے مدنی قافلے میں 12 سے زیادہ شرکاء ہوتے ہیں، جو تنظیمی طور پر ٹھیک نہیں ہیں۔ تو اس پر آپ رہنمائی فرمائیے کہ کیا کیا جائے۔ نمبر 2، باپا جب سے الحمدللہ ایک ماہ کے مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں، لیکن جب سے مجلس کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ ہر ڈویژن کے اندر مدنی قافلہ اجتماع کریں، تو الحمدللہ نچلی سطح پر کام شروع ہوا اور ایک ماہ کے مدنی قافلے تیار ہونا شروع ہو گئے۔ اب عرض یہ کرنی ہے کہ وہ مدنی قافلے تو تیار ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے جو ذمہ دار ہیں بعض اوقات ان کی تیاری نہیں ہو سکتی یا ہم کرا نہیں پاتے ان کی تیاری۔ تو اس پر کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے کہ ذمہ داران کو ایک ماہ کے لیے کیسے تیار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ بس توفیق دے۔ اصل یہ کیا ذمہ دار کیا غیر ذمہ دار، سب پر انفرادی کوشش کرنی ہوتی ہے۔ اب کوئی ذمہ دار نہیں جا رہا تو اس کو اگر ہم کوسیں گے نا کہ یہ نہیں جاتا یہ نہیں جاتا، تو ظاہر ہے کہ ایذاء مسلم کی صورت بنے گی، وہ ڈی گریڈ ہوگا دوسروں کے سامنے کہ یار یہ ذمہ دار بن گیا ہے، عہدہ چھوڑتا نہیں ہے اور کام کرتا نہیں ہے، مدنی قافلوں میں سفر نہیں کرتا۔ اس کتنا انہیں غیبتوں کا دروازہ کھلے گا، اس کا دل ٹوٹے گا، ہو سکتا ہے بیچارہ مجبور ہو۔ اگر مجبور نہیں بھی ہے، سستی ہے نہیں جاتا، تب بھی ظاہر گناہگار تو نہیں ہے نا۔ تو اس کو ہم تنقید کا نشانہ بنائیں گے تو یہ یا تو ضد میں آ جائے گا یا پھر آہستہ آہستہ سائیڈ ہو جائے گا۔ تو اس پر بھی کوشش کرنی ہے، ایون رکن شورا ہو چاہے نگران شورا ہو، کابینہ ڈویژن کوئی بھی، سب پر انفرادی کوشش۔ مدنی انعامات کے تعلق سے جب امارات میں بہت ہوتا تھا پہلے، تو وہاں کے ذمہ دار کو چند بار میں نے کہا تھا یار مجھ سے تو مانگو یار مدنی انعامات کا کارڈ رسالہ، اب مجھے بولتے ہی نہیں ہے کہ بھر کے دو۔ تو یہ حقیقت ہے کہ ہم پر بھی آپ انفرادی کوشش کریں کہ آپ 1 مہینے کے لیے نکالو اپنا ٹائم، آج کل حالات صحیح ہیں، یا چلو اگر آپ باہر نہیں جاتے تو آپ نے خود فارمولہ دیا ہے کہ مسجد کے اندر بھی امام 3 دن کا مدنی قافلہ کر سکتا ہے۔ اب مسجد میں آپ پہرے کے اندر رہیں اور ہم آپ کے ساتھ 3 دن 12 دن 1 ماہ بیٹھ جائیں گے، جدول چلاتے رہیں گے۔ آپ رمضان حال میں بیٹھ جائیں، میلاد حال میں یہاں بیٹھ جائیں، تو یہاں کون آپ کو کاٹ کھائے گا؟ تو کوئی انفرادی کوشش کرتا ہی نہیں میرے اوپر، اب میں خود اپنے آپ پر انفرادی کوشش کروں؟ اب ہوں غضب کا سست آدمی، میں کیا انفرادی کوشش کروں گا؟ سست آدمی ہوں۔ تو میں مطلب آپ مجھے سمجھائیں نا کہ آپ بیٹھ جاؤ، یہ فائدہ ہوگا وہ نقصان ہوگا۔ نہیں، نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ، یہ فائدہ ہوگا وہ فائدہ ہوگا۔ کبھی کہیں کی ہے نہیں کسی نے انفرادی کوشش؟ میں نے نگران شورا پر کی ہے انفرادی کوشش، اکا دکا بیٹھے بھی ہے یہ نا۔ تو پھر ٹھنڈے ہو گئے تو اب میں انفرادی کوشش چھوڑ دی، ایک آدھ بار پھر کہا تھا کہ تم بیٹھتے نہیں ہو، تو میری کوتاہی ہے۔ حاجی امین پر کیا کروں، یہ تو سفر کرتے ہیں مدنی قافلے میں، دنیا میں جہاں بھی بھیجو جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ حاجی امین قافلہ دنیا میں کئی ممالک میں بغیر میرے بولے پہنچ جاتے ہیں۔ حاجی محمد علی بنگلہ دیش میں انہوں نے رنگ پور دیا، ان کے جانے سے بڑا کام اٹھا وہاں۔ تو یوں سب ذمہ داران، اگر ذمہ دار ایک منجا ہوا مبلغ ہوتا ہے، اس کے اپنے ایک تجربات، اور ذمہ دار ہے اسی لیے تو ہے کہ اس کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ اس میں خوبیاں ہیں۔ تو سارے ذمہ داران اگر اس غیر ذمہ دار کی دعوت قبول کر لیں اور ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں، ہر سال 1 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے نا، دنیا کا نقشہ پلٹ جائے گا۔ لبیک۔ جان بھی قربان ہے، ٹائم کی بات مت کرو، ہمارے پاس آپ کے کہنے پر ٹائم نہیں ہے، جان بھی قربان ہے۔
یہ قوم نعرے کی ہے، دو چار اتنوں میں دو چار یاد اٹھے کہیں گے، ورنہ پھر وہ نزاکت سے کام نہیں ہوتا. جب اللہ نے توفیق دی، موقع دیا اور نکلے، اس وقت تو یہ تھوڑی تصورات تھے، وہ کچھ بھی نہیں تھا. جب نکلے الحمدللہ آپ کے سامنے، تو صرف کڑنے سے نہیں، کام کرنے سے ہوتا ہے. شوال المکرم میں ہوگی گرمی، ایک ملتانی گرمی کے عادی ہوتے ہوں گے. گور گرد، گور گرمی، یہ ملتان کی خصوصیات ہیں. گرد مٹی، گور قبریں. موت یاد نہیں آتی ان لوگوں کو، لیکن ایک تعداد ہے جن کو موت یاد نہیں آتی. اڑاوڑی بھی بہت ہے وہاں، گناہ بھی بہت ہے، قبریں بھی بہت ہیں وہاں. گرد، گور اور گرمی. گرمی بھی وہاں قیامت کی یاد دلا دے. اب ملتانیوں کو دلائے نہ دلائے، لیکن یاد دلا دے، ایسی گرمی ہوتی ہے. یہ چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں سر، ملتان نیک بندوں سے خالی تو نہیں ہے. مدینۃ الاولیاء ہے، جتنے اولیاء کرام وہاں آسودہ خاک ہیں، آرام فرما رہے ہیں. تو یہ خدمت کرنے والے لوگ پیروں فقیروں کے ماننے والے لوگ ہیں. تو اولیاء کرام اتنے جبھی تو وہاں تشریف فرما ہوتے ہوں گے کہ یہ مانتے ہوں گے ان کی. تو مکس معاملہ ہے. اب بہرحال گناہوں کی تعداد بھی وہاں بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ وہاں دعوت اسلامی نے انقلاب برپا کر رکھا ہے. یعنی ایسا انقلاب مجھے کسی نے بتایا تھا کہ ٹی وی میں ایک بار سوال ہوا تھا کہ ملتان کی اس جگہ کا نام بتاؤ جہاں سلام سے پہلے سلام کی جگہ گالی دی جاتی ہے. یہ کسی نے مجھے بتایا تھا. تو اس کا جواب تھا انو کا چھجا. وہ ایسا خطرناک مقام تھا. اور پھر جب دعوت اسلامی آئی، انو کا چھجا جو تھا نا، امن قائم ہو گیا. اور مدنی کام، اور ماشاءاللہ اب اس کا نام، جی ہاں، بازار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں جب جاتا تھا نا تو یہ بتاتے تھے کہ انو کا چھجا ہے. میں نے وہاں قیام بھی کیا ہے کسی کے گھر میں، اور گوشت فروش اور یہ وہ بس وہی دانت توڑ دوں گا، سر پھوڑ دوں گا، چڑیا، اور یہ مطلب اس طرح کی برادری وہاں رہتی تھی. اللہ کا کرم ہے کہ وہ مطلب وہاں دعوت اسلامی نے ان کو مطلب قابو کیا الحمدللہ. اب تو وہاں وہ صورت ہی نہیں ہے. اب وہ سلام کے بدلے گالی والی کیفیت اب تو نہیں رہی ہوگی انشاءاللہ، لیکن پھر بھی کام تو کرنے کی ضرورت ہے. اب بھی کرنے کی ضرورت ہے. جب تک دم ہے کام تو کرنا ہی ہے. تو اب یہ کہ گرمی بہت ہوگی شوال المکرم میں، کیا لبیک. آپ تو لبیک پڑھ رہے ہیں، دو یہ پڑھ رہے ہیں، دو تین ماشاءاللہ 2 نگران کابینات اور 7 نگران کابینہ موجود ہیں، اور ماشاءاللہ ان میں اتنی صلاحیت موجود ہے کہ یہ کم از کم 2 ٹرینیں سفر کروا سکتے ہیں. اچھا، یہ اسکولوں کی چھٹیاں جی ہیں، اس میں چھٹیاں بھی ہیں. پورا شوال کا مہینہ چھٹی؟ جی چھٹیاں ہیں. اس کے بعد یہ چھٹیاں 10 اگست تک جائیں گے. اچھا، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا یوم ولادت 10 شوال المکرم، اس مقدس دن رضا ٹرین چلا دی جائے؟ برابر. لبیک. کامیاب ایک ماہ کی انشاءاللہ. ویسے آپ کو فرسٹ نمبر ہم نہیں دیں گے، فرسٹ نمبر ہم باب الاسلام میں رکھیں گے. باپا آپ جو بھی عطا کر دیں گے قبول ہے. 2 ایکسپریس جا چکی ہیں. ہاں، آپ 3 نکالو گے تو فرسٹ آپ کا. اور بولو، بڑھو تو بات بنے. باپا 75 سے زیادہ ڈویژن ہیں دونوں کابینات کے، فاروقی اور سہروردی کابینات کے. اگر 19 اسلام بھی ایک ڈویژن سے چلے جائیں نا تو یہ 2 آسانی سے ترکیب بن سکتی ہو. اور 10 شوال کم تو پھر اکول رہے گا. جو آپ فرمائے. پھر فرسٹ دینے کے لیے قرآن اندازی کی صورت ایک گنتی کرنی پڑے گی کس میں کتنے تھے. تو اپنے 3 ٹرینیں کر دیں تو ان کو بولیں چلو تم یار تمہاری راشد بھائی نگران کابینات باپا فرما رہے ہیں. باپا آپ کی طرف سے کوئی ٹرین کی تحریک چل جائے سہروردی میں، آپ کا حکم ہو جائے اور ہم تیاری کریں اس کی، کوئی ڈیٹ عطا فرما یار دیں. ایسے بنو. ہاں بالکل، یہ پیچھے لگ جانا، یہ کام کرنا ہے، کام اسی طرح ہوتا ہے. تو رضا ایکسپریس. رضا لبیک. کو ماشاءاللہ سہروردی اور فاروقی کابینات، رضا ایکسپریس مبارک.
سارے ذمہ داران ابھی حاضر ہیں باپا کی بارگاہ میں، نیت کریں کہ رضا ایکسپریس 1 2 3 کتنی نگرانی کابینہ ہاں موجود؟ یہ ابھی آپ طے کریں، آج پھر نہیں بولنا، ابھی طے کر لیں. ہلو بھائی، بہادر بھائی نے بہادری کا مظاہرہ کیا ہے. بہادر بھائی کھڑے ہو کے اظہار کریں، دیکھ لیں سارے بھائی اراکین کابینہ کابینہ والے بھی. باپا ہمیں تو ان پہ مان ہے، یہ بڑے ماشاءاللہ بڑا کام کرتے ہیں الحمدللہ. بہادر بھائی ذرا اعلان. ایک ٹرین. ایک ٹرین. چلو آپ پورے آپ کے جو بھی ہے زور لگا کے 2 تو بنا دو یار، یہ تو پورا اکیلا ایک لے رہا ہے. بابا دوسرا نام بھی عطا فرما دیں. رضا ایکسپریس ہو گئی بابا، دوسرا نام. سہروردی ایکسپریس، ان کا فاروقی ایکسپریس ہے نا؟ لبیک بابا جواب. لبیک. اور وہ رضا ایکسپریس ان کا 2 ہوا، تو آپ 2 ٹرینیں دیں گے تو یوں تو آپ کے 5 ہو جائیں گی. کیا بات ہے بابا. الحمدللہ. عبد الحکیم ایکسپریس، وہ جو بزرگ ہیں اس کی نسبت سے رحمت اللہ تعالی علیہ. فیضان زکریا ایکسپریس، ساری خالد بابا سہروردی کابینات کی نگرانی کابینات. پنجتن کے 5 ماشاءاللہ. بابا دعا فرما دیں، یہ سارے تیاری بھی کریں گے بابا. یا اللہ، فاروقی کابینات اور سہروردی کابینات سے جو 5 اسپیشل ٹرینیں چلانے کی ترکیب ہوئی ہے 1 ماہ کے مدنی قافلوں کی، تو جو ان مدنی قافلوں میں 1 ماہ کے لیے سفر کرے، ان کو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہر ذمہ دار کو 1 کارڈ لگا دو، دے دو. ٹھیک ہے حاجی امین؟ یہ کابینہ کے ذمہ دار کتنے ہیں کل؟ 7. یار 7 کو 1 امامہ دینے کا من ہوتا ہے. ان کو 1 امامہ میری طرف سے تحفہ. اب 1 امامہ دیکھو کتنی آپ کو اللہ کرے مسافر دیتا ہے مدنی قافلوں کے. بس یہ کہ میں خوش ہو گیا آپ نے یہ 5 ٹرینوں کی بات کی. اصل دیوانے اپنے یہی ہیں مدنی کام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.